مناظرہ ہوا، جب دلائل دیے نہ مانا تو مہر علی نے کہا چلے پھر ایسا کرتے ہیں، میں اپنا قلم ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں، تو اپنا قلم رکھ دے۔ اگر میرے رسول عربی سچے ہوئے تو میرا قلم اٹھ کر محمد رسول اللہ لکھے گا، اگر تو سچا ہوا تو تیرا قلم اٹھ کر لکھ دے۔ اگر تیرا قلم لکھ دے تو تو سچا، اگر میرے رسول عربی سچے ہوئے تو میرا قلم اٹھے گا۔ میں رسول نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا خادم ہوں، نبی کا رسول، نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، اس کی آل سے ہوں، اس کا امتی ہوں، رسول نہیں ہوں، نبی نہیں ہوں۔ تم نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، رکھ اپنا قلم، اگر تو سچا ہے قلم کو کہہ اٹھ کر خود ہی لکھ دے، نہیں لکھتا تو میں اپنا قلم ٹیبل پہ رکھتا ہوں، میرا قلم اٹھ کر لکھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ لائن، وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ایسے ایسے مرد مجاہد اللہ پاک نے پیدا فرمائے جن کو اللہ کریم نے ایسی ایمانی تقویت عطا کی ہے، ایمان کا ایسا نور اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ ایک مرد مجاہد کا ذکر آپ کے پیش کرتا ہوں جن کا نام ہے عبدالستار خان صاحب نیازی۔ 1952 میں ختم نبوت تحریک کی انہوں نے ابتدا کی۔ جب جلوس نکالے ختم نبوت کے اس عقیدے پہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ عین ایمان ہے، تو پھر کیا تھا، اتنی گولیاں برسیں کہ کہتے ہیں اس وقت چشمدید گواہ نے بتایا، اتنی گولیاں برسی، وہی آدمی بچے تھے جو لاشوں کے ڈھیروں کے نیچے آئے تھے، جو اوپر تھے وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیے، اور انہوں نے اتنی گولیاں کھا کر اس وقت خون بازاروں میں ایسے نظر آتا تھا جیسے قربانی کے دن جانوروں کا خون نظر آیا کرتا ہے۔ تو یہ بھی مرد مجاہد تھے، اس کو سزا ہو گئی، جیل بند کر دیے گئے۔ جب جیل میں بند کر دیے نا، اخباری نمائندے گئے، اخباری رپورٹر گئے، انہوں نے جا کر کہا اتنا حسین جوان، حسن بڑا تھا، قد کاٹھ بہت تھا، کہا اتنا حسین جوان جیل میں آ گیا، کہا حضرت عمر کتنی ہے، کہنے لگے 6 دن 7 راتیں۔ کتنی عمر؟ 6 دن 7 راتیں۔ کہا حضرت ہوش حواس قائم ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ سفید داڑھی ہو گئی، اتنے جوان ہو، عمر پوچھی ہے، تمہارا انٹرویو لے رہے ہیں، پوری دنیا پہ یہ خبریں شائع ہوں گی، کیا کہے گی دنیا؟ تم نے کہا 6 دن 7 راتیں، کہا ہاں 6 دن 7 راتیں عمر۔ انہوں نے دوسرے نمائندے بھی جمع کر لیے، جمع کر کے پوچھا اب بتاؤ کتنی عمر ہے؟ کہا 6 دن 7 راتیں۔ انہوں نے کہا اس میں کیا راز ہے؟ باقی عمر کو چھپا دیا، 6 دن 7 راتوں کو ظاہر کر دیا۔ کہا یہی تو عمر ہے جو میں نے جیل میں گزاری ہے، نبی کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے، نبی کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے قربانیاں پیش کی، میں بچ گیا، مجھے جیل میں ڈک دیا گیا، 6 دن 7 راتیں ابھی ہوئی ہیں، یہی تو میری عمر ہے۔ وہ تو عمر ہی نہیں تھی جو پہلے گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ مرد مجاہد ہیں۔ ایک وہ ہستی جس کو ذو النورین کہا جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی، انہوں نے دعویٰ کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے میری نظر کبھی غیر محرم عورت کے چہرے پہ نہیں گئی۔ جب سے کلمہ پڑھا ہے حضور کا کبھی کسی غیر محرم عورت پہ میری نظر نہیں پڑی۔ یا 1400 سال گزرنے کے بعد پھر اس مرد مجاہد عبدالستار خان نیازی نے دعویٰ کیا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں
میری نظر پوری زندگی میں کبھی غیر محرم عورت کے چہرے پہ نہیں پڑی۔ ارے لوگوں کی تنہائیاں دیکھو، دنیا میں اور ہوتے ہیں، تنہائیوں میں اور ہوتے ہیں۔ صدقے جائیے ان بزرگوں کے تقووں پر، ان کی پرہیزگاری پر۔ اگر یہ ایسے متقی پرہیزگار تھے، یہ پہنچے۔ یہ بھی بتا دوں اللہ نے پھر ان کو عزتیں کیسی بخشی۔ گئے غیر مسلم میں، کہتے ہیں ہم یورپ میں گئے تو عیسائی دوڑتے بھاگتے اکٹھے ہو گئے۔ عبدالستار خان نیازی تھے اور شاہ احمد نورانی تھے۔ کہتے ہیں عیسائی دوڑتے ہوئے آ کر ہمارے گرد اکٹھے ہو گئے۔ کہنے لگے یہ آدمی دو کون ہے؟ یہ جو دو آدمی ہیں یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اہل سنت کے دو عالم دین ہیں۔ گرد جمع ہو کر انہوں نے کہا اگر یہی مسلمانوں کے رہبر ہیں، ان کو اتنا حسن تھا چہرے پر، کہنے لگے اگر یہی مسلمانوں کے رہبر ہیں پھر ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اسلام دین سچا ہے۔ ارے جن کے چہرے کو دیکھ کر پہلی نظر ہی دنیا سمجھ لیتی تھی، غیر مسلم اقرار کرتے تھے کہ دین سچا ہے تو ان کا ہی سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ 7 ستمبر کو فتنہ قادیانی کا اصل چہرہ بے نقاب ہوا۔ حکومت نے غیر اسلامی قرار دے دیا۔ اگر حکومت غیر اسلامی قرار نہ بھی دیتی تب بھی تو غیر اسلامی رہنا تھا، تب بھی تو غیر اسلامی ہی رہنا تھا۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے ختم نبوت کہ جس پہ پیرا دینا ہر مسلمان کا حق ہے، جس کو ماننا ہمارا ایمان ہے۔ جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اس کا اقرار کیا، ایسے عقیدہ ختم نبوت کہ حضور خاتم النبیین ہے، اس کو ماننا ضروری ہے ورنہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور اب میں حدیث سے، اصحاب کے قول سے اس عقیدے پہ دلائل پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے آخری ایام میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے تھے کہ ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں۔ اس وقت لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نبی ہے یا نہیں نبی، لوگ اپنے اپنے قبائل کی وجہ سے ان کی پیروی کرتے۔ کئیوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، جھوٹے دعوے، اور سید عالم علیہ السلام کی مصروفیات بہت تھی، بڑی بڑی طرف لشکر بھیجے ہوئے ہوتے تھے تو ان پہ چشم پوشی اختیار کرتے اور ان کی طرف لشکر نہ بھیج سکے۔ ایک قاصد کو بھیجا رومیوں کی طرف، رومیوں نے جا کر جب قاصد پہنچا انہوں نے اس قاصد کو قتل کر دیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر روانہ فرمایا اور فرمایا جاؤ اس رومیوں کا خاتمہ کر دو۔ وہ لشکر ابھی درمیان میں تھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا وصال شریفہ ہو گیا۔ صحابہ کرام پر قیامت نما وہ وقت تھا جب حضور کا وصال باکمال ہوگا۔ وہ لشکر وہیں رک گیا۔ ادھر صحابہ کرام کی کیفیات مختلف تھی، ہر کسی کو کسی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ کوئی رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، کوئی چارپائی پہ کھڑا ہے وہیں رو رہا ہے، کوئی جائے نماز پہ کھڑا ہے نماز میں رو رہا ہے۔ کہتے ہیں اصحاب نے یہ یقین کر لیا کہ اب قیامت آ جائے گی، ایسی ان کی کیفیات تھی۔ سنبھالا اپنے آپ کو۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے وصال شریفہ کے بعد جتنے جتنے ہم پہ مشکلات کے پہاڑ الٹے، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو ہو سکتا تھا ہم کسی الجھن میں پھنس جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں۔ اور گرامی قدر نبی کریم علیہ السلام کے وصال شریفہ کے بعد ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے، پہلے خلیفہ۔ تو اب مسئلہ تھا، جدھر حضور نے لشکر بھیجا ہے صحابہ نے عرض کیا یا حضرت اس کو اب واپس بلا لو۔ بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے حضور کے بعد، بڑے بڑے قبیلے مرتد ہو گئے۔
اسلام سے منہ پھیر لیا۔ جو جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے تھے انہوں نے سر اٹھا لیے، کافروں کی نظریں اٹھ گئی۔ اصحاب نے مشورہ دیا یا حضرت ان کو بلا لو، اگر سارے مجاہد اسی طرف چلے گئے، کہیں کوئی کافر اکٹھے ہو کر، مرتاد اکٹھے ہو کر مدینہ شریف پہ حملے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر بہت فراست والے آدمی تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے تھے۔ کہا جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا ہے میں کون ہوتا ہوں اس کو واپس بلانے والا، وہ لشکر روانہ ہو کے ہی رہے گا۔ پھر اصحاب جمع ہوئے، انہوں نے کہا اگر بھیجنا ہی ہے تو یہ حضرت اسامہ بن زید جو ہے 20 سالہ جوان، یہ تو لڑکے ہیں، 20 سال کی عمر ہے، تو آپ ایسے کریں خالد بن ولید جیسے جرنیل صحابہ موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم جیسے ماہر تجربے کار موجود ہیں، تو آپ ان کو بھیج دیں، فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہ تو وہ لشکر واپس بلایا جا سکتا ہے، نہ اس کا جرنیل ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس کو رسول عربی نے منتخب کیا ہے ابو بکر اس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ مختصر لشکر روانہ کر دیا، لشکر پہنچا، اس میں خاص اللہ کی برکتیں تھیں۔ جنگ ہوئی، لشکر کیسے چلا؟ صدیق اکبر ساتھ پیدل چل رہے تھے، اسامہ بن زید سواری پہ سوار تھے، آگے آگے جا رہے تھے۔ کہا حضرت سواری پہ سوار ہو جائیے۔ کہا جب رسول عربی نے تجھے تیار کر کے بھیجا تھا تو ایسے ہی بھیجا تھا، میں تبدیلی نہیں کروں گا۔ اللہ نے برکت ایسی ڈالی، فتح بھی کر دی، رومیوں کا ستیہ ناش کر دیا، اور مسلمانوں کا ایک بھی خون نہ بہا، ایک بھی جانی نقصان نہ ہوا۔ واپس فتح کر کے لشکر واپس پلٹا۔ سیدنا صدیق اکبر مدینے سے باہر ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور اب جو مرتدین تھے ان کی نظریں جھک گئیں۔ اس کے بعد اب ایک بہت بڑا فتنہ تھا، وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف تھا، یعنی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ 11 لشکر تیار کیے گئے، بیک وقت 11 لشکر بھیجے گئے، جن میں ایک لشکر مسلمہ کی طرف بھیجا گیا، جس نے حضور کی مبارک زندگی میں دعویٰ نبوت کیا، اور پھر حضور علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ اختیار دیں کہ آپ کی زندگی کے بعد آپ مجھے اپنا جانشین بنا دیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ حضور کے پاس ایک چھڑی پڑی تھی کھجور کی، کہا لعین میں تجھے یہ کھجور کی چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ وہ چلا گیا، جا کر اس نے رسول کریم علیہ السلام کو خط لکھا۔ خط میں عنوان خط کا یہ تھا من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف، آدھی زمین قریش کی ہے، آدھی ہمیں دے دو۔ رسول کریم علیہ السلام نے جواب میں لکھا من محمد النبی الی مسلمۃ الکذاب، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو نبی ہے، اور ہے مسلمہ کذاب کی طرف۔ اس کو حضور کی زبان ترجمان سے یہ حضور نے فرمایا مسلمہ کذاب، قیامت تک نام تو اس کا دنیا بھول گئی، کذاب سب کی زبانوں پہ جاری رہ گیا، مسلمہ کذاب مشہور ہو گیا۔ سید عالم علیہ السلام کی وصال زاری کے بعد اس نے نبوت کا اظہار کر دیا، اعلان کر دیا۔ جب کر دیا بڑے قبائل اس کے ساتھ ہو گئے، اور کتابوں میں لکھا گیا کہ 40,000 جوان نبرد ازما بہادر اس نے اکٹھے کر لیے، 40,000 اتنے قبائل جمع کر لیے،
ان کے سردار ان کے ساتھ ہیں، اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب مدینہ شریف پہ میں حملہ کروں گا، اور لوگوں کو کہا کہ محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ انتقال کر گئے، میں رسول اللہ ہوں، میں زندہ ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ بڑی دنیا اس کے پیچھے لگ گئی، اتنا بڑا فتنہ اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو ایسی لاپیں حضور کے زمانے میں بھی مارا کرتا تھا، یہ حضور کے زمانے میں بھی ایسے کہا کرتا تھا، یا حضرت حضور نے اسے چشم پوشی اختیار کی ہے، تم بھی اس کو دفع کرو، رہنے دو، بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں مزاج شناس رسول ہوں، میں حضور کے ساتھ رہنے والا ہوں، حضور چشم پوشی تو اختیار کرتے تھے، وقت نہیں تھا اور طرف توجہ تھی، لیکن دل میں حضور کے یہ بات ہوا کرتی تھی اگر مجھے چند لمحے بھی اگر مجھے وقت مل جائے، میں اس لعین کے خلاف مجاہدین کو بھیجوں جو ان کا ناش کر کے رکھ دیں، لیکن حضور کو وقت نہیں ملا۔ کہا جس کو مارنے کے جستجو حضور کے دل میں تھی، ابو بکر اس کو مار کے ہی رہے گا، ابو بکر اس کا خاتمہ کر کے ہی رہے گا۔ اصحاب سے مشورہ ہوا، ایک دستہ اس کے خلاف روانہ کیا، کامیابی نہ ہوئی، دوسرا دستہ روانہ کیا، کامیابی نہ ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر وہ مجاہد بلائے جو غزوہ بدر میں تھے، وہ اصحاب بلائے جو غزوہ احد میں تھے، وہ اصحاب بلائے جو غزوہ خندق میں تھے،